اوپر ہم نے ایک دعا پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں دو دعائیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک دعا ہے ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور کچھ لوگ دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے آگے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال اس آیت پر غور کریں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اے محبوب تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو ان کی دنیا داری کی باتیں، اور وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں جو ان کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ فَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور یہ منافق جب واپس لوٹتا ہے تو زمین میں فساد کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو بھی تباہ کرتا ہے اور نسلوں کو بھی تباہ کرتا ہے، واللہ، اور اللہ لا يحب الفساد، فساد کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ ایک منافق کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اخنس بن شریق، آپ کی تفسیروں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے نام، یہ ایک منافق تھا، بڑا چرب لسان تھا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا باتونی، جس کے پاس بیٹھا اس کو ایسی باتیں سنائی ہنسا ہنسا لوٹا لوٹا کے، پھر جب دوسری جگہ گیا تو وہاں اپنی چرب لسانی، اور ان میں منافقت بڑی ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ کو میری باتیں سنا کے ہنسا رہے ہیں، وہاں واپس میرے پاس آ کر آپ کو کہیں گے آئیں جی آج میں ان کے پاس بیٹھ کے آئے ان کے لطیفے سناؤں آپ کو، پھر ان کے خلاف باتیں کریں۔ یہ اخنس بن شریک جو ہے بہت باتونی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتا تو کہتا آقا آپ جیسا کوئی نہیں، کیا ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ ہمارے حصے میں ہیں، کیسا مقدر ہے ہمارا کہ ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں، کیسے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کا دور پا رہے ہیں، کیسے ہم سعادت مند لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے جبریل آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایک مومن کو کہنی چاہیے۔ اب یہ بیٹھ کر حضور کے سامنے ساری باتیں کرتا اور اس پر قسمیں اٹھاتا کہ بس حضرت آپ سے جب ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں عجیب کیفیت ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ بس آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس جتنی دیر بیٹھیں ہمارے سامنے جنت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جہنم سے ڈر لگتا ہے، آپ کے پاس سے اٹھ جائیں تو پھر ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ بس جو آپ کے ہاں ہے نا، اللہ کرے وہ حالت ہمیں نصیب ہو۔ یہ یہاں سے اٹھ کے جب جاتا تو ایک تو جو غریب مسلمان ہوتے تھے ان کو تنگ کرتا تھا، دوسرا وہاں جا کر ان میں سے جو ضرورت مند ہوتے ان کی چیزیں چھینتا تھا، تیسرا یہ کرتا کہ فصلوں کو جمع، چونکہ اہل مدینہ تھے تو وہاں کچھ فصل ہوتے تھے، ہمارے ہاں بھی یہ جیسے گندم وغیرہ کاٹتے ہیں نا تو پھر ان کو اکٹھا کر کے گٹھے بنا کے باندھ کے رکھ جاتے ہیں، بھئی کل پرسوں آئیں گے پھر اس کی صفائی کریں گے، یا پہلے زمانے میں گا گایا جاتا تھا، آج کل تھریشر لگتے ہیں تو وہ پہلے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ دیکھتا جن جن کا مال اکٹھا ہوا پڑا ہے اسے جا کے آگ لگا دیتا۔ اگر ان کے کوئی جانور چر رہے ہوتے، بکریاں ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، خچر گدھے اس زمانے میں سواری کے لیے، ان کی ٹانگیں کاٹتا، تو لوگ اسے کہتے یہ کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا خبردار تمہیں کیا پتا، اور اس پر پھر وہ قسمیں اٹھاتا تھا۔ تو اللہ نے ان دو آیتوں میں اس کی اس خباثت کو بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ اخنس بن شریک، اے اللہ، اے میرے محبوب، بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کی یہ دنیا داری کی باتیں جو دنیا کی زندگی کی آپ کے سامنے کرتے ہیں تو آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں، یعنی پیغمبر کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی اور محبوب کو اللہ آگاہ نہ کرتے
تو عین ممکن ہے کہ ایسے موقع پر بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس سے متاثر ہو جائے جیسے حضور ہو گئے۔ اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے دل کی جو اندر کی باتیں ہیں نا اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی بول جھوٹ رہا ہوتا ہے، قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے بس حضرت میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے ہمیں جتنی محبت ہے اتنی دنیا میں کسی سے نہیں، آپ کی وجہ سے جو بہاریں ہیں وہ کہیں نہیں ہیں۔ اللہ ایک تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ دوسرا اس دوسری آیت اسی کی، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور یہ منافق جب واپس لوٹتا ہے تو زمین میں فساد کی کوشش کرتا ہے، لڑانے کی، ان سے لڑنے کی۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو بھی، وہ آگ لگانا، اور ان کی نسلیں یعنی جانوروں کو کاٹنا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ اس فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اب یہ اس کو جب یہ کہا جاتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، تقوی کی ترغیب دی جاتی ہے، اللہ سے ڈر، شرم کر، یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ قسم اٹھا کر کہتا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ابھارتا ہے اپنی بے غیرتی گناہ پر، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو اس منافق کو قیامت کے دن ملے گا۔ آج بھی دیکھیں جو لوگ اس طرز کے چرب لسان ہوں گے، منافق طبیعت ہوں گے، اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اندر حال اور قال ایک جیسا رکھا کریں، منافقانہ چرب لسانی کی ضرورت نہیں، ورنہ قیامت کے دن ان منافقوں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو مومن بنانا چاہیے، منافقوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ آگے بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے، چونکہ دعائیں دو تھی، یہ دنیا کی دعا تھی، اگلی دعا یہ تھی کہ اللہ ہمیں دنیا کی خیر بھی دے، آخرت کی بھلائی بھی دے، تو یہ آگے ایک صحابی کا قصہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا ہے اللہ کی رضا اور مرضی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بے حد مہربان، رحم کرنے والے، نرم مزاج ہیں۔ یہ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں، اصل یہ عربی تھے، بکتے بکاتے یہ پھر روم پہنچ گئے، پھر وہاں کئی لوگوں کے ہاں بکتے رہے، وہاں سے جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، تو یہ حضور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تیر انداز بلا کے تھے، ایسا کبھی ممکن نہیں کہ انہوں نے تیر چلایا ہو اور نشانہ کیا ہو اور تیر خطا ہو جائے، بہت زیرک آدمی تھے۔ یہ ان کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ چلے گئے، اس سے اگلے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عثمان ابن عفان وہ ہجرت کر کے حبشے میں تھے، وہ وہاں سے آ گئے مدینہ طیبہ، تو حضرت صہیب رومی یہاں اکیلے تھے، ان کا قبیلہ تھا بنو نمر، یہ اس قبیلے کے تھے، عربی تھے، رومی اس وجہ سے چونکہ روم تک یہ بکتے ہوئے چلے گئے۔ تو انہوں نے تیاری کی جانے کے لیے، ایک کافر تھا وہاں پر مکے میں، اس نے ان کا قرضہ دینا تھا، اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جب جا رہا ہے تو یہ مجھ سے پیسے مانگے گا، تو اس نے ایسا کیا، پوری رات چکر کاٹا، مکے کے مختلف مشرکوں اور کافروں کو آمادہ کیا، تمہاری غیرت مر گئی ہے، تم ذلیل ہو گئے ہو، تمہیں شرف نہیں ہے، تمہارا کوئی حال نہیں، محمد بھی تم سے چلے گئے الیاذ باللہ، ابو بکر بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، یعنی تم نہ ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہو، نہ ان کو قابو کر سکتے ہو، نہ ان کو روک سکتے ہو، نہ ان کو دین کی تبلیغ سے علیحدہ کر سکتے ہو۔ اب دیکھو وہ کل کا وہ جو بکتا ہوا غلام آیا تھا صہیب، اب وہ بھی آج جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا راستہ روکنا چاہیے۔
یہ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ میرے پاس نہ آئے، مجھ سے پیسے نہ مانگیں، ورنہ یہ تو اندیشہ تو تھا نا کہ کل وہ سفر کریں گے تو مجھ سے یقیناً مانگیں گے۔ تو سیدنا صہیب کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ حضرت صہیب وہاں سے نکل گئے، یہ لوگ پیچھے، آگے ایک ٹیلے پر جا کر حضرت صہیب نے اوپر جا کے پوزیشن سنبھال لی، وہاں سے کھڑے ہو کے وہ جتنے کافر آئے ہوئے تھے ان کو مخاطب کیا، میری بات سنو، تم بھی جانتے ہو کہ میں کتنا تیر انداز ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو، تمہیں دنیا کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو میں کوئی دولت اور مال نہیں لے کے جا رہا، اگر میری جان کی تمہیں ضرورت ہے تو یہ یاد رکھو یہ تیر میرے پاس پڑے ہیں، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ میرا تیر کوئی خطا نہیں جاتا، جب تک میرے اندر طاقت ہے اور ایک تیر بھی باقی بچا میں تمہیں ماروں گا، سوچو کتنے لاشیں تمہارے اٹھیں گے۔ دوسری بات، تیر ختم ہو گئے تو پھر میں تلوار سے لڑوں گا، اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مجھے بے شک مجھے شہید ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یار اس کا تو نے قرضہ دینا تھا وہ معاف کر دے۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا بھائی اتنی سی لالچ میں میرے پیچھے قتل کے در پہ ہو، چلو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، قرضہ چھوڑ دیتا ہوں، بس مجھے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔